وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے اپنے آبائی ضلع ڈیرہ اسماعیل خاں میں سیکورٹی کے حالات بہتر ہونے کی بجائے دن بدن خراب ہوتے دکھائی دے رہے ہیں، جبکہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور صوبے کے معاملات کو سنبھالنے اور امن و امان کے قیام کے لیے ٹھوس اقدامات کرنے کی بجائے حکومتی وسائل صرف ریاست مخالف احتجاجی مظاہروں اور وفاق پر کیے جانے والی یلغار میں جھونکنے میں مصروف ہیں، جس کا خمیازہ عوام کو دہشت گردانہ حملوں اور بد امنی کی صورت میں بھگتنا پڑ رہا ہے۔ خیال رہے کہ ڈیرہ اسماعیل خاں نہ صرف وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور بلکہ گورنر فیصل کریم کنڈی، جمیعت العلماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان اور آئی جی کے پی اختر حیات خان کا بھی آبائی ضلع ہے۔ خیبر پختونخوا کے قبائلی اور ضم اضلاع میں امن و امان کی غیر یقینی صورتحال تو ہے، مگر ڈیرہ اسماعیل خاں میں آئے روز پولیس اور سیکورٹی فورسز پر حملوں کے واقعات پیش آتے ہیں، جبکہ ٹارگٹ کلنگ اور اغوا کے واقعات میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ پولیس کے علاوہ سرکاری افسران اور ملازمین کو اغوا کرنے کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ ڈی آئی خان میں شدت پسندوں کے کھلے عام گشت کے باعث کچھ علاقوں میں پولیس کی نقل و حرکت بھی محدود ہو کر رہ گئی ہے۔ سرحدی علاقوں کے قریب ہونے کی وجہ سے یہ ضلع دہشت گردوں کا ٹھکانہ بن گیا ہے۔ مقامی پولیس کے مطابق ڈیرہ اسماعیل خاں میں اس وقت 10 سے زائد دہشت گردوں کے گروپ فعال ہیں، جن میں کلدم ٹی ٹی پی، گنڈاپور گروپ، لکی مروت اور بٹنی گروپ سر فہرست ہیں۔ ماضی میں یہ علاقہ افغان اور ازبک شدت پسندوں کا مسکن بھی بنا رہا ہے۔ ضلع ڈی آئی خان میں حالات کی سنگینی کو مد نظر رکھتے ہوئے ضلع انتظامیہ نے تمام سرکاری افسران اور ملازمین کو گھروں پر رہنے کی ہدایت کی ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے اعلامیہ کے ذریعے سرکاری ملازمین کو خبردار کیا ہے کہ کسی بھی سرکاری یا ذاتی کام کے لیے حساس علاقوں میں جانے سے گریز کریں۔ ضلع انتظامیہ نے ایمرجنسی صورتحال کے لیے ہیلپ لائن بھی جاری کر دی ہے۔ جمیعت العلماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے مطابق ڈی آئی خان میں مسلح قوتوں کا قبضہ ہے۔ حالات کی سنگینی کا اندازہ اس سے لگائیں کہ کچھ علاقوں میں آج سکولوں اور کالجوں میں پاکستان کا ترانہ نہیں پڑھا جا سکتا، پاکستان کا جھنڈا نہیں لہرایا جا سکتا۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ شہر کی فضا میں اتنا خوف ہے کہ دن کے وقت بھی لوگ باہر نکلنے سے خوف زدہ ہیں۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی اپنے آبائی ضلع ڈیرہ اسماعیل خاں میں حالات کی خرابی کی وجہ سے صوبائی حکومت کو قرار دیتے آئے ہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا کے مطابق ضلع میں دہشت گرد کھلے عام گشت کرتے ہیں، عصر کے بعد کوئی باہر نہیں نکل سکتا۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کا اپنا علاقہ کلاچی ہے، جہاں حالات سب سے زیادہ خراب ہیں۔ ٹانگ کے بعد اب ڈی آئی خان میں حکومت کی رٹ ختم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ گورنر کا کہنا تھا کہ سیکورٹی خدشات کے باعث سرکاری افسران نے سرکاری گاڑیوں میں سفر کرنا چھوڑ دیا ہے۔ تاہم یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی ڈیرہ اسماعیل خاں نو گو ایریا بن گیا ہے؟ مبصرین کے مطابق ڈی آئی خان کے حالات اچانک خراب نہیں ہوئے، بلکہ اس کے پیچھے کئی عوامل ہیں جو وقت کے ساتھ بڑھتے رہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ علاقہ گڈ اور بیڈ طالبان کی نرسری بنایا گیا تھا، جہاں بارڈر کے اس پار سے بھی عسکریت پسند یہاں آباد ہوئے تھے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق گزشتہ حکومت میں ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کے بعد موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے متعدد گروپوں نے افغانستان سے واپسی کی اور ڈی آئی خان سمیت لکی مروت اور بنو کو اپنا ٹھکانہ بنایا۔ یہ مسلح افراد ایک عرصے تک خاموش تھے، لوگوں میں گھل مل گئے تھے، لیکن اب جب دوبارہ بد امنی کی لہر اٹھی ہے تو یہ دوبارہ سر اٹھا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومتی اداروں میں روابط کا فقدان اور سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے ڈی آئی خان کے حالات مزید بگڑ گئے ہیں۔ عوام کو امید تھی کہ وزیر اعلیٰ اپنے ضلع کے حالات بہتر بنائیں گے، مگر حالات برعکس نظر آ رہے ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔